بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جا، اور زندگی چاہتا ہے تو اسلام سے ہٹ جا۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد یعنی معبود ایک ہی ہے کی رٹ لگائے رکھتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاویں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تکلیفوں کا صلہ اللہ پاک نے آپ کو یہ دیا کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنا دیا، اور سفر و حاضر میں ہمیشہ آذان کی خدمت آپ کے سپرد کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ اپنی بقایا کی زندگی کے جو دن باقی بچے ہیں ان کو جہاد میں گزاروں گا۔ اس لیے آپ نے مدینہ سے ہجرت فرما گئے اور جہاد کا ارادہ کیا اور مدینہ سے تشریف لے گئے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، یہ کیا ظلم ہے کہ ہمارے پاس کبھی نہیں آتے، یعنی مدینہ تشریف نہیں لاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جب آنکھ کھلی، فوراً مدینہ طیبہ کا سفر شروع کیا، اپنی اونٹنی پر بیٹھے اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب لوگوں کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آمد کا معلوم ہوا تو تمام لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی آذان دے دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میں وہ آذان کیسے دے سکتا ہوں جب میں آذان دیا کرتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف میری نگاہ پڑتی تو میرا دل باغ ہو جاتا، میرا دل جو ہے نورانی ہو جاتا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہیں تو میں وہ آذان کیسے دے پاؤں گا؟ لوگوں نے فرمایا کہ حضرت حسنین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے، اگر وہ کہیں تو بلال رضی اللہ عنہ انکار نہیں کر پائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اجمعین تشریف لائے اور حضرت بلال سے اصرار فرمانے لگے کہ اے بلال رضی اللہ عنہ، آپ ہمارے نانا جان والے زمانے کی جو آذان تھی وہ ایک مرتبہ دے دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان دینا شروع کی، اور مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ کی آذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام سا مچ گیا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے گھروں سے روتے ہوئے نکل پڑے اور مسجد نبوی کی طرف دوڑ لگا دی۔ حضرت بلال چند روز مدینہ میں قیام کیا اور واپس جہاد کے سفر پر روانہ ہو گئے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال پایا۔